حضرت یوسف علیہ السلام دا اللہ سونے ذکر خیر فرمائے اور سب کو قصہ سنا کے اللہ فرمائے دا یہ قصے بہت سارے سبق ان عقل علا واسطہ سبحان اور قصہ ایسا ہے کہ جب کو قرآن آدھے خالق آدھے نحن نقص علیک احسن القصص سونا دنیا دے بہت قصے دے کہانیاں ہیں لیکن جیرا قصہ اسا سونے دے پہ اس تو سونا قصہ کونی کائنات ہے سبحان اللہ یہ خالق پیا فرمائے دے جیرا سارے قصے ریدہ کھڑے اسے علم نہیں قصے ہوتی آنکھی نے بھی جن گویا سبحان اللہ اللہ پوری کائنات سارے واسطے ماضی حال مستقبل ہے اللہ واسطے تو کوئی ماضی کوئی گزرے ویلے بھی ادھے سامنے انتے آن والے زمانے بھی ادھے سامنے اللہ فرمائدہ اس کو سونا قصہ بھی کونی نہ یوسف جی سونا جانا گزرے یوسف دے قصے جی سونا کو قصہ ہے نحن نقص علیک احسن القصص سبحان اللہ اللہ جب کو سب تو سونا قصہ آگئے وہی خواب کو شروع تھی اور خواب کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام خواب لے دیں یارہاں تارے میں کو سجدہ کریں دے پہلے سبحان سورج حالت سجدے دے وچے اور چند بھی میں کو سجدہ کیا کریں انی رائیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رائیتهم لی ساجدین سورج سجدے چے چاندنی سجدے چے یارہاں تارے بھی سجدہ پہ کریں سبحان اللہ تعبیر کے خواب تعبیر ہے کہ حضرت یوسف بادشاہ بنا اللہ تخت پہنچانا ہے چونکہ بادشاہ دا مقام ہے چند تارے بادشاہی بھی ایسی کہ چند تارے یہ کو سجدہ پہ کرے سورج بھی جندے بارگاہ دے وچ قدمہ حالت سجدہ دے تعبیر ہے کہ بادشاہ بنا لیکن اساں امید ہی بیٹھے ہیں بے بادشاہ بن سے تخت پہنچ سے نو تو کھوج پہنچ وے پہلے کھوا سفر تختہ لیکن سکے بھرا ہوئے یاراں تارے اپنے ہتھاں نال بھرا کو کھو چھٹا کھو دے بعد ایک قافلہ آندے پانی کڈھے دین تلے اپنا بوکا جڑا رسی نال لٹکے دین اونوں تے حضرت یوسف بہ کے آوے پانی دی جا تے حضرت یوسف بہ رہا یہ اللہ کی سب یہ سوائیں دے سب اللہ کے سچا کوئی کوئی ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا کائنات دے ہر قصے تے شک تھی سکتے لیکن رحمان دا قصہ بھی سچا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دے قصے بھی سچا سونے بھی قصے سوڑیں قرآن بھی قصے سوڑیں کھوج پہنچ ویندن کھوج بہر آوے انہوں امیدہ لگ دیا کہ قافلہ ویندہ پیے مصر ہو سکتے ہون بادشاہ بنا لے ہوئے لیکن جینا بادشاہی دا سفر ہے وہ بازاراں بظاہر بے قیمتہ تھی کہ وکدہ ہوئے مل لگ دے پہن ریٹ لگ دے اللہ اکبر لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب دنیا کی سمجھوئے تخت دی آرامہ بہت سوکھی ہوندی ہیں اسے ہر کوئی بھائدہ ویندہ اسے یہ نبی ہے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نبی تخت پانچ دے پہن وچالج کھو آگئی ہے کھو دے بعد بازار آگئے وک دے بدلے اور ہی خاتون گھندی ہے عزیز مصر دی بیوی امید رکھ دی ہے بھئی بادشاہ ماں دے گھر دی زال جو گھن گئی ہے تو ہون بادشاہ بن سے لیکن ہون قید خانے پہنچ ہوئے بادشاہ دے گھر ون کے قید خانہ آوے کیا عرض کہنے اللہ دی بارگاہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اے اللہ جیرے کم دے یہ میں کو ظالی حکم دے دیا اس کو میرے واسطے قید خانہ بہتر ہے مولا میں کو قید خانے پہنچا لے لہذا قید خانے پہنچ گئے ہن قید خانے دے بعد لو سنگتی ہیں نال ہوئی قیدی ہیں اسے بہرے کی جن جی حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے خواب دے دیں ایک امید ہوندی ہے بھی میں چھوٹا نہ لاں رہائی ملن والی بے کو امید نہیں ہوئی جے کو امید نہیں ہوندی وہ بھی خواب لے دے جے کو امید ہے وہ بھی خواب لے جے کو امید کونی آپ فرمائیں تو ان قریب آزاد تھی ویسے جے کو امید ہے رہائی دی آپ فرمائیں تو پھانسی چڑھ ویسے خوابہ دی تعبیر فرمائیں اور جے آزاد تھی ہونا ہے نا حضرت یوسف فرمائیں تو بادشاہ دے قربی پہنچ سے ان دے جوس تیار کرے سے تو ان دے سامنے مختلف قسم دے فروٹ نپیڑ کے تو انہیں واسطے جوس بڑھائے سے بادشاہ دا قرب مل سی تک لیکن اتھا منجے تا میری گال کرے ہوں دے ابو بہک انسان یوسف علیہ السلام نام دا ہی قید خانج موجود ہے تے بے گناہ ہے میرا بادشاہ کو آنکھیں جلس چھوڑے وقال الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك نجات پاؤن والا ہی میں کو اپنے بادشاہ دے سامنے میری گال ہی کریں جنہ پہنچ بن جاتا میری سفارش کریں بے گناہ پیے لہذا اس کو آزاد کرو
لیکن قرآن فرمائے اس کو شیطان نے بھلا چھوڑا، وہ آزادی تھی گیا بادشاہ دے قربی جی پہنچ گیا، لیکن یاد نہ رہا جو کوئی سنے آلے ہونا ہے۔ حضرت یوسف کو قید خانے چھوڑ آیا، سنے آلے ہونا ہے، انہوں کو آزاد کرانا۔ فرمایا یہ سونے رب دی حکمت اندازہ کرو کیویں سبق آندے پین قصے دے وچ۔ بادشاہ کو خواب آندا ہے 7 موٹیاں گئی ہیں تے 7 پتلیاں گئی ہیں، پتلیاں گئی موٹیاں کو کھا دیا پئی۔ بادشاہ خواب ویسے تو موٹیاں کو کھانا چاہیے، پتلیاں پتلیاں موٹیاں کو کھا دیا پئی۔ خواب اٹھے بادشاہ خواب اپنے درباراں دے سامنے بیان کرنے پہ کوئی ہے جڑا خواب دی تعبیر دسے۔ کچھ لوگ آکھے قالوا اضغاث احلام، کہیں آکھے بادشاہی میں تے تھوم زیادہ کھادا اسی اور خیال تیرے بکھرے پے ہیں، نہیں تو کوئی تعبیر شبیر کوئی۔ کہیں تا اصلو کم مکایا کہ کونی مصیبت ہی پوے وقت بادشاہ آکھسی بھئی یہ ٹھیک نہ وے دسی تعبیر کنا ٹھیک تھی سی تھوڑی تعبیر دسی ہوئی، انہاں اصلو لڑتے لوٹا بنا۔ انہاں آکھے اضغاث احلام، بادشاہی میں تیرے کوئی پیٹ تے میدے دا مسئلہ ہی رات اور اس واسطے بکھریاں ہوئیاں تے منتشر سوچاں آندیاں رہی گئی منجی تاں تیرے خواب بھی چاہیے۔ لیکن اے جڑا ہے نا او فروٹ نہ پیڑا نالا جڑا جوس بناون والا ہے، جوس بنائیں جاتے کو خیال آندا ہے کیونکہ خدمت تے نا یہ تعبیراں تے نہیں دسنیاں، وہ تے سیانے جانا دسنیاں، یہ خدمت کرنا بندے فروٹ سرو کرنا بندے۔ یہ جڑے خواب دی گال سن دے تے کو یاد آندا ہے خواباں والا ایک جنا تے قید خانے چھوڑا ہے۔ یہ تعبیراں دسیاں تے تعبیراں بھی کمال دسی، وہ تعبیر دسی تے تعبیر کوئی شک نہیں اس آقا تو فروٹ نہ پیڑ کے بادشاہ دی خدمت کرے سے تے کرے نہ کڑا۔ اور میں کو تو بھول گیا جو ان دی گال تک کرنی ہے بے انہاں دی کوئی رہائی دا بندوبست تھی۔ ہن آدے بادشاہ میں عرض کراں ایک خواباں دی تعبیر دسن والا قید خانے وچ موجود ہے، کو صلاۃ اور تعبیر بیان کرے۔ بادشاہ بندے بھیجے ونجو کو پہلے ترہا کرو اور اس کو گنو میں نے دربار تاکہ اس کو تعبیر پوچھو، لیکن جے قیدی تو پہنچ دین نا، قیدی کیا دے وہ آدھے میں کو کوئی این آر او نہیں چاہیے، پہلے میں کو چھٹا کیوں آنے ذرا ایک کلیئر تھی سی کہ وہ جرم جرا میرے اتے تساں لایا ہے جرا بہتان لایا ہے، بہتان پہلے کوڑ سچ نہیں ترسی تو پیچھے بہ رہا سا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ آدھے کوئی این آر او نہیں چاہیے، میں کو رعایت کوئی نہیں چاہیے، پہلے سچ سچ تے کوڑ کوڑ تھی سی وقت میں بہ رہا سا۔ ہن انہاں ظالم کو سڑے دین جے انہاں تے بہتان لا کے انہاں کو قید خانے پہنچایا۔ او قسم چاہ کے آدھی کہ میں بہتان لایا، ایک عورت نے جو قسم چاہی انہو لمن الصادقین، یہ سچے میں کوڑیا میں جھوٹ بولا تے بہتان لا کے انہاں کو پہنچایا، لہذا انہاں کو آزاد کرو۔ لہذا پہلے سچ کوڑ الگ تھی نے وقت حضرت یوسف علیہ السلام وہ خواب دی تعبیر دسے۔ خواب دی تعبیر کیا ہے کہ 7 سال ہو سن اچھے یعنی بہترین گزر سن، خوشحالی ہو سی، وقت 7 سال آوے سن بدحالی دے خشک سالی ہو سی، لہذا 7 سال تسا غلہ اکٹھا کریں دے رہو، تھوڑا تھوڑا رکھ دے رہو، اور وقت جنہیں پہ 7 سال کمزوری تے قاد سالی دے آسن تاکہ اتنا سارے کول سٹور کیا ہوئے کہ ایسا انہا 7 سال اچھا گزارا کر سکو۔ تیرے خواب دیئے تعبیر ہے، وہ آدھے تو سنجھے جانے کو تا خزانے دا مالک ہونے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہون بادشاہ بن دے پہ، وزیر خزانہ بن میں دے بادشاہی دی کرسی دے بادشاہ دی کرسی دے پہ اللہ اکبر۔ بابا روندہ بیٹھے آلے، بابے کو نہیں پتا کہ بیٹا بادشاہ بن گیا۔ یعقوب علیہ السلام ہارے روندے پہ وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کی اکھی سفید ہو گئی ہیں، قرآن فرمائے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اکھی سفید ہو گئی ہیں اپنے بیٹے دیں جدائیاں چلو رو۔ اور اگلی آیت سارا قرآنی کمال ہے، لیکن اگلی جیلی آیت ہے حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ فرمائیں ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھو نماز پڑھتا کھڑا، فجر دی نماز، آپ نماز پڑھیں دے پہن وانا فی آخر الصفوف، میں پچھلی صفحہ دے بیچا۔ حضرت عمر نے سورہ یوسف شروع فرمائی، اب ابتدا کو پڑھ دے یہ اس آیت سے پہنچے جے حضرت یعقوب علیہ السلام غم تے دکھ دی کیفیت دی اپنی اکھیں سفید کر بیٹھے، انہاں دے منہ چ جڑے لفظ لکھتے حضرت یعقوب دے، حضرت عمر نے وہ لفظ زبانی جو ادا فرمائے تے آپ دی چیخ لکھتی، حضرت عمر دی چیخ لکھتی، اور سمعت نشیج عمر رضی اللہ تعالی عنہ وانا فی آخر الصفوف، آخری صفحہ میں چیخ سنی
اور اس چیخ دے بعد حضرت عمر کوشش کی تھی ابو قرآن پڑھن دی، سورہ یوسف دی اگلی آیت نہ پڑھ سکے، آپ نے رکوع فرما چھوڑا۔ وہ آیت کے لیے قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب جڑے غم تے دکھ دے بھرے پے، فہو قزیم، قزیم آدن غم دے تے غالب آ چکا ہے، غم تے دکھ جب کو گھیر چکا ہے۔ کون ہیں نبی؟ اے بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، لیکن اللہ کی طرف کیفیت آزمائش دی۔ فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب فرمانے میں بہو دکھاں تے بہو مجھاں، لیکن میں اپنی درداں کہنے نال نہیں وڈاونیاں، میں اپنے سارے دکھ اپنے سونے رب دی بارگاہ پیش کروں۔ لوگ مزے کھندے دکھاں دے، مزے چاون آندی دنیا، دکھ وڈاون کوئی نہیں آندا، لہذا اسا دکھ کہ کو نہیں دسنے، اسا دکھ اپنے مولا کو دسنے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ایک کمال یہ سمجھو جی 5 لائنز ہیں سورۃ یوسف دی، یہ کی لائنز ہیں، یہ میسیجز ہیں، یہ عبرت دا سامان ہے، انہاں دے وچ ایک لائن ہے انما اشکو بثی و حزنی اللہ، دکھاں دے تماشے نہیں بنوانے چاہیے، اپنے دکھ کو دنیا دے بازار دے سرے تے ون کے بھی نیلام نہیں کرنا چاہیے، دکھاں کو دکھوں کو دسنا چاہیے جڑا دکھ ٹالن والا، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کون دکھ ٹالن والا؟ وحدہ لا شریک، جڑا ہر گھڑی سارے نال ہے، وہو معکم اینما کنتم، دنیا ساری سم گئی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جے کو نندرا بھی نہیں آندی، جے کو انگڑا ہی نہیں آندی، ہر ویلے سارے نال، لہذا وہ 5 لائن ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اور وقت سورہ مبارکہ ختم ہوندی ہے، حضرت یوسف دے سیکنڈ لاسٹ رکو اس آیت ہے کہ ول لے دیے دنیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے 11 بھرا بھی آویں، اما بابا بھی آویں، سر بسجود سب فرمایا ھذا تعویل رؤیا، بابا اے خواب دی تعبیر ہے، خواب دی تعبیر کرنا پوری تھی ہے 40 سال بعد یا 80 سال بعد، روایت ہے 40 سال بعد ون بادشاہ بنے اور وہ سجدہ ہوئے جنہیں سجدہ دے خواب اٹھے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کیا پیغام ہے سارے واسطے؟ اللہ فرماندے بہت سارے موتی ہوندے ہر قصے دے وچ، جڑا قصہ کائنات دا سب تو سونا قصہ ہوئے، اللہ سونا نے صدق بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہیاں دے تخت تے پہنچن تک کئی قید خانہ چ گزر دن تے کئی کھواں تو گزر دن تے کئی باغاں تے کئی بازاراں چ وک دن، تھوڑا کی خیال ہے تھوڑے واسطے پھلاں دی سیج بن ویسی دنیا، جدا کوئی مسئلہ بن سی تو آپ سے بہت تویز تھی ہے تے جادو تھی ہے، فرمایا نبیاں تے کہیں جادو کیتے ہیں، فرمایا ان دی آزمائش دی کیفیت، ہر کہیں آزمایا وینے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ سسٹم تے ترتیب وچ کائنات چلدی پئی، یہ نہ سمجھو اسا دکھے تھی گئے تے سائے نال کوئی انوکھڑا کم تھی گئے، دنیا ساری تے دکھ بھی آنے تے دنیا ساری تے سکھ بھی آنے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے نال آزمائے ویسو ترکڑیاں رکھیاں پئی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہنے رزق تنگ کر کے آزمائے، کہنے رزق کھول کے آزمائے، جانا دا پتہ لگ دے، کہنے جیب پیسے ہوویں تے جانے نتر کے سامنے آندے، کہنے پیسے مکے